میرے بدن کے ٹکڑے ہیں۔ چونکہ یہ تو واضح حدیث پاک ہے نا کہ سرکار کائنات امام الانبیاء نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ لخت جگر نور نظر شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے متعلق فرمایا فاطمہ بدعۃ منی، حضرت سیدہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بدعۃ منی فرمایا یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کا حصہ ہے۔ حضرات گرامی، جس مٹی کے ساتھ میرے نبی کا جسم مبارک لگا ہو وہ مٹی خدا کے عرش سے بھی افضل ہے، تو جن کو حضور نے خود اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا اور حضور کے یہ تو اس مٹی کی شان نا کہ جسم مصطفیٰ سے لگ جائے تو عرش اعظم سے بھی افضل و اعلیٰ قرار پائے وہ مٹی، اور خود جسم مصطفیٰ کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، خود حضور کے جسم پاک کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر جن کو حضور نے اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا، حضرت سیدہ فاطمہ کو فرمایا میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور مولا علی کے بارے فرمایا ھذا علی ابن ابی طالب لحمہ لحمی جسمہ جسمی، فرمایا یہ علی بن ابی طالب ہے، فرمایا اس کا جسم میرا جسم ہے، اس کا گوشت میرا گوشت ہے۔ گویا علی کو بھی اپنے جسم کا ٹکڑا فرمایا، اپنے جسم کا حصہ فرمایا، سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی اپنے جسم کا ٹکڑا اور حصہ فرمایا۔ اسی لیے حسنین کریمین کے بارے حضور فرماتے تھے یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں مابین پیا۔ حضور نے فرمایا نا یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، علی کا گوشت میرا گوشت ہے، تو کیا خوب فرمایا حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، حب نبی ہے مہر علی، مہر علی ہے حب نبی، لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں مابین پیا۔ فرمایا یہ تو جسم کے ٹکڑے ہیں، ان کو تم تنہا کیسے کر سکتے ہو اور جدا کیسے کر سکتے ہو؟ حضرات گرامی، اس لیے تو کسی کے جسم کا ٹکڑا کٹ جائے نا وہ روتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ جسم کا ٹکڑا کٹ جائے تو وہ روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی ہوں یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں شہزادوں کو سرکار دیکھ کر آنسو بہاتے تھے اور بڑی محبت فرماتے تھے۔ محبت کا تو یہ عالم، فرمایا جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ مصطفیٰ سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے دشمنی رکھتا ہے وہ مجھ مصطفیٰ سے دشمنی رکھتا ہے۔ فرمایا جو ان کا ہے وہ میرا ہے، جو ان کا نہیں وہ میرا بھی نہیں، وہ میرا بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ حضور نے فرما دیا نا جو حسن حسین کا ہے میرا اسی سے رشتہ اور تعلق ہے، فرمایا اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں جو میرے ان شہزادوں کا نہیں ہے۔ اگر چاہتے ہو مصطفیٰ سے تعلق بن جائے تو حضور کے شہزادوں سے پیار کرو، حضور کے ان جگر کے ٹکڑوں سے پیار کرو، ان جسم کے ٹکڑوں سے پیار کرو۔ سرکار کائنات امام الانبیاء نے صرف جسم کے ٹکڑے کی حد تک بھی، لوگ کہے کوئی کہے کہ یہ تو ایک محبت پدری ہوتی ہے نا، جوش مارتی ہے، بندہ اپنے بیٹے کو، اپنے پوتے کو، اپنے نواسے کو، اپنے بیٹے کی اولاد کو، بیٹی کی اولاد کو بڑا پیار دیتا ہے۔ آپ بھی پوتوں والے نواسوں والے ہوں گے، بڑی محبت ہوگی نا، بڑا پیار ہوگا۔ بھئی یہ تو ایک طبعی تقاضا ہے، یہ تو ایک فطری تقاضا ہے، یہ تو انسان کی ایک فطرت ہے، وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور نے حسن و حسین کی محبت کے اتنے سبق دیے، اتنے درس دیے، اتنی حدیثوں میں فرمایا یہ ایک فطرت کا تقاضا تھا، یہ ایک محبت اولاد کا تقاضا تھا، مگر خدا کی قسم یہ صرف محبت اولاد کی اور فطرتی محبت ہی نہ تھی جس کا حضور سبق دے رہے تھے، یہ اتنی اظہار کر رہے تھے، یہ دین والی محبت بھی تھی۔ فرمایا کہ یہ محبت صرف میری نسبت سے نہ کرنا، ان کو دین والی نسبت سے بھی دیکھ کے عظمت کر سمجھنا، ان کی تعظیم کرنا، ان سے محبت کرنا، ان سے پیار کرنا۔ آپ دیکھیں حضور خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت امام حسن و حسین دونوں شہزادے
सुर्ख धारीदार, साहबा कहते हैं उस हुलिये का भी नक्शा खींच दिया। सुर्ख धारीदार हजरत हसन और हुसैन कमीज़ पहनकर ऐसे मस्जिद नबी के सहन में कभी उठते हैं कभी बैठते हैं। दोनों शहजादे नन्हे मुन्ने हुजूर की खिदमत में आ रहे हैं। सरकार जुम्मतुल मुबारक के खुतबे के लिए मिंबर पर तशरीफ़ फरमा है। मेरे आका ने दोनों शहजादों को देखा, हुजूर ने खुतबा छोड़ दिया, खुतबा रोक दिया। मेरे नबी ने सिर्फ खुतबा नहीं रोका, सहाबी को हुक्म दे सकते थे ना, हुजूर ने खुतबा रोक दिया। सरकार मिंबर से खड़े हो गए, हुजूर ने मिंबर से खड़े होकर क़याम कर लिया, फिर खड़े ही नहीं हुए, मिंबर से नीचे उतर आए। मेरे नबी मिंबर से नीचे उतर आए और सरकार नीचे उतर कर हुजूर खड़े नहीं हुए, चलने लगे, फिर चलने ही नहीं लगे। रिवायात में आता है तेज तेज चलने लगे, इतना तेज चलने लगे जो चलना दौड़ने के करीब होता है। हुजूर ने फौरन जाकर दोनों शहजादों को उठाया और अपने कंधों पर बिठाया, अपने सीने से लगाया और सरकार कहना दोनों शहजादों को लेकर आए। हुजूर मिंबर पर बैठे, मेरे आका ने मिंबर पर बैठकर एक शहजादे को दाएं और एक शहजादे को बाएं टांग पे बिठाया, घुटने पे बिठाया और सरकार ने बिठाने के बाद फिर खुतबे का आगाज़ फरमाया। हुजूर ने फरमा दिया, लोगों मेरा खुतबा रोकना, खुतबा देना ये भी दीन, खुतबा रोकना ये भी दीन, खुतबा रोक कर मिंबर पर खड़ा होना ये भी दीन, फिर मिंबर से नीचे उतरना ये भी दीन, फिर हसनैन करीमैन के लिए चलना ये भी दीन, फिर तेज तेज चलना ये भी दीन, फिर हसन हुसैन को उठाना और सीने से लगाना ये भी दीन, फिर वापस आकर मिंबर पर बैठना और दोनों शहजादों को गोद में बिठाकर फिर खुतबा शुरू करना ये भी दीन। मेरे मुस्तफ़ा ने बता दिया मेरा एक एक अमल दीन, मेरा जिंदगी का एक एक लम्हा दीन, एक एक फेल दीन, एक एक कौल दीन। फिर हुजूर ने ये अमल फरमा के बता दिया इन हसनैन के लिए खड़ा होना दीन, खुतबा छोड़ना दीन, इनकी ताज़ीम में चलना दीन, इनको उठाना दीन। तो हसन हुसैन को दुनिया ना समझना, जिनके लिए मुस्तफ़ा खुतबे छोड़ देता है ये सरापा दीन है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, शान मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। फरमा लोगों ये ना समझना हसन हुसैन से मोहब्बत का इजहार करता हूँ कि ये कहीं मोहब्बत फितरी का तकाजा है, ये कि फितरत का तकाजा है कि बाप औलाद से मोहब्बत करता है। फरमा नहीं नहीं, ये दीन की मोहब्बत भी है, फितरी मोहब्बत भी है। इसलिए तो हज़रत ख्वाजा खाजगान वलीउल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने फरमाया ना, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दीन हस्त हुसैन दीने बना हस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन। फरमा लोगो हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है, हुसैन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। फरमा हर चीज़ की असास होती है, हर चीज़ की जड़ होती है, हर चीज़ की बुनियाद होती है, दीवार का एरा होता है। फरमा यूँ समझना हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन, हुसैन को आम ना समझना, हुसैन ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद है। अगर चुप करके सुनना है तो फिर मैंने सुना लिया, बात हो तो फिर आप चुप करके सिर ना फेर ले, जरा सुभान अल्लाह ऊंची बोले बुलंद आवाज में। मोहब्बत वालों का आवाज मोहब्बत वाले ही सुनते हैं, जरा मोहब्बत से बैठिए। हुजूर ने फरमाया ये सरापा दीन है। और देखिए ना हुजूर सजदे में है, हजरत इमाम अली मकाम आए, पुश्त पे सवार हो गए, पुश्त पे सवार हो गए। मेरे नबी ने 72 बार तस्बीह पढ़ी, 72 बार। ठीक है। एक सहाबी कहते हैं मैंने दौरान सजदा उठकर देखा, दौरान सजदा उठकर देखा। इस रिवायत पर भी कुछ लोग चीब जबी होते हैं, चूनो चिरा करते हैं, क्यों और क्या से काम लेते हैं, कहाँ लिखा है। फिर ये भी रिवायतें कोई हैं। मैंने कहा बदबख्त बक बक न कर, अगर तुझे नजर ना आए तो तेरी अपनी पलीती है? वरना बुजुर्गों ने लिखा है, उठाओ किताबें सीरत की हदीस की, ये रिवायत मौजूद है। इमाम आली मकाम पुश्त पे सवार 72
72 بار میرے نبی نے تسبیح پڑھی. صحابی کہتے دوران سجدہ میں نے اٹھ کر دیکھا میرے نبی سجدے میں ہیں. خدا کی قسم حضور کے انہماک کا عالم یہ ہوتا تھا. ایک مرتبہ اما عائشہ فرماتی ہیں میں گئی, حضور دعا فرما رہے تھے, جنت البقیع کا قبرستان ہے, سرکار دعا کر رہے ہیں کھڑے ہو کر, فرمایا مہویت کا یہ عالم ہے, مہویت کا یہ عالم ہے. میں گئی تو حضور نے فرمایا من آتن, آنے والا کون ہے؟ میں نے کہا انا عائشہ, تو میں عائشہ ہوں. حضور نے فرمایا من عائشہ, کون عائشہ؟ میں ڈر گئی, میں نے کہا حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور فرماتے کون عائشہ؟ من عائشہ, کون عائشہ؟ میں نے کہا انا بنت ابی بکر الصدیق, میں ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ. حضور نے فرمایا من ابو بکر, کون ابو بکر؟ میں نے کہا ہوا ابن ابی قحافہ, وہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر. حضور نے فرمایا من ابو قحافہ, کون ابو قحافہ؟ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں ڈر گئی. خدا کی بارگاہ میں دعا کے اندر میرے نبی کا انہماک, استغراق, مہویت اور فنائیت کا عالم یہ ہے. ارے یہ تو صرف دعا ہے, نماز نہیں. یہ دعا ہے, نماز نہیں. مگر مہویت کا عالم یہ ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں میرے بارے میں حضور فرمانے لگے من عائشہ, میرے باپ کے بارے فرمایا من ابو بکر, من ابو قحافہ. میں نے آگے کوئی اور سوال نہ کیا, میں خاموش ہو گئی, میں خاموش ہو گئی. خدا کی بارگاہ میں مہویت کا یہ عالم, فنائیت کا یہ عالم, استغراق کا یہ عالم, میں نے کہا یہ تو مصطفیٰ کی دعا ہے, مصطفیٰ کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ مصطفیٰ کی نماز کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کے ساتھ مہویت میں وہ تو نماز تھی نا, نماز, نماز تھی. حضرت امام علی مقام پشت پہ سوار ہیں. علماء فرماتے ہیں خدا کی قسم جس مصطفیٰ کی دعا کے اندر خدا میں فنائیت کا یہ عالم, فنا فی اللہ کا یہ عالم, خدا میں استغراق, انہماک کا یہ عالم کہ ما سوی اللہ کی خبر ہی نہیں, مخلوق کا پتہ ہی نہیں. بیوی عائشہ کو کہتے ہیں من عائشہ, ابو بکر کو کہتے ہیں من ابو بکر, من ابو قحافہ. اسی لیے تو حضور نے فرمایا لی مع اللہ وقت, لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل. فرما خدا کے ساتھ میرا ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے, ارے فرشتہ بھی آ جائے, جبرائیل بھی آ جائے, کوئی مقرب فرشتہ, کوئی نبی آ جائے, کوئی رسول آ جائے. فرما مہویت کا یہ عالم ہوتا ہے, ہمیں ما سوی اللہ کی خبر ہی نہیں ہوتی, ہم خدا میں ایسے فنا ہوتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, شان مصطفیٰ. ذرا محبت کا ثبوت دے. مگر یہ فنائیت اور مہویت اور استغراق کی باتیں تو وہی سمجھے گا نا جس کو مصطفیٰ کے عشق میں فنائیت حاصل ہو. تو کہتے ہیں نا درد والے جانتے ہیں دردانو, بے درد کو کیا پتا درد کیا ہوتا ہے, بے عشقے کو کیا پتا عشق کیا ہوتا ہے. خدا کے ساتھ فنائیت کا یہ عالم کہ خدا کی قسم ما سوی اللہ کا پتہ ہی نہیں. فرما ہمارا ایک وقت ہے, اگر نبی و رسول آ جائے, فرشتہ بھی آ جائے, جبرائیل, روایات میں آتا ہے بعض اوقات جبرائیل آتا حضور کی بارگاہ میں, بیٹھا بیٹھا چلا جاتا, حضور کی توجہ ہی نہیں ہوتی تھی, سرکار توجہ ہی نہیں فرماتے تھے. جبرائیل بیٹھا بیٹھا چلا جاتا تھا, اللہ کی بارگاہ میں چلا جاتا تھا. حضور کی خدا کے ساتھ مہویت, فنائیت کا یہ عالم تھا کہ خدا کی ذات میں ہک ہے, ہک ہے, ہک دی ہر دم سک ہے. اس لیے فرمایا نا حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, جب حضور نے کہا من عائشہ, من ابو بکر, من ابو قحافہ, صوفیہ فرماتے ہیں اگر یہاں سیدہ عائشہ بھی سوال کر لیتی اسی موقع پر من انت یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کون, سبحان اللہ, یا رسول اللہ آپ کون, فرمایا جھگڑے ہی ختم ہو جاتے, بات ہی ختم ہو جاتی. یہ جو نور و بشر کے جھگڑے لگائے پھرتے ہیں, یہ تو اور من کی باتیں کرتے ہیں, یہ اور وہ اور یہ اور وہ اور کی باتیں کرتے ہیں, فرمایا کہ یہ بات ہی ختم ہو جاتی. اسی لیے تو بزرگوں نے فرمایا نا آہدیو ہے, آمدیو ہے, نیم دے اولے دلڑی موہے, دھیان کری فرید اران, عشق اساڈا دین ایمان. ایک ہے, ایک ہے, ایک دی ہر دم سک ہے, جرا ایک کو لو کر جانے وہ کافر دے مشرک ہے. فرماؤ تمہیں کیا پتا خدا کون ہے, مصطفیٰ کون ہے.
من تنبودم تو من بودی من جان شدم تو جان شدی تا کسن گوید بعد ازاں من دیگرم تو دیگری. فرما اما عائشہ پوچھ لیتی تو بات ہی ختم ہو جاتی. سرکار نماز میں ہیں، معلوم ہوا پشت پہ حسین ہے، سجدہ لمبا کر دیا، 72 بار تسبیح پڑھی. یہ صرف ارادہ مصطفیٰ ہی نہ تھا، اس میں خدا کی مشیت بھی شامل تھی. محبوب جب تک حسین نہ اترے سر نہیں اٹھانا، جب تک حسین نہ اترے سر نہیں اٹھانا. پتہ چلا حضور انتظار ہیں جبرائیل کی، صحابہ انتظار ہیں حضور کی. حضور سجدے سے سر اٹھائیں تو ہم بھی اٹھائیں. حضور انتظار ہے جبرائیل کی، جبرائیل انتظار ہے خدا کی، خدا انتظار ہے حسین کی. خدا کی قسم حسین اترے تو خدا جبرائیل کو حکم دے، جبرائیل کو حکم ملے تو مصطفیٰ کے پاس آئے، جبرائیل آئے تو مصطفیٰ سر سجدے سے اٹھائیں، مصطفیٰ سر سجدے سے اٹھائیں تو پھر صحابہ بھی سر سجدے سے اٹھائیں. مگر حسین اتر نہیں رہا، جبرائیل آ نہیں رہا. پتہ چلا صحابہ تھے مصطفیٰ کی انتظار میں، مصطفیٰ تھے جبرائیل کی انتظار میں، جبرائیل تھے خدا کی انتظار میں، اور خدا آج حسین کی انتظار میں کہ 72 کی تسبیح پوری ہو تو حسین بھی اترے کہ 72 کی قربانی کو قبول کروا رہے تھے کہ 72 کی قربانی جب تک قبول نہیں ہوگی حسین نہیں اترے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. سبحان اللہ. آج تو حسین 72 کی قربانی قبول کروا رہے تھے. ارے مصطفیٰ 72 بار تسبیح پڑھ لیں گے تو 72 تن جو کربلا میں شہید ہوئے آج ان کی قربانی قبول ہو جائے گی. ارے حسین پشت سے اترا نہیں ہے کہ آج مصطفیٰ سے 72 کی قربانی قبول کروا رہا ہے، 72 کی قربانی قبول کروا رہا ہے. مگر چپ کر کے نہیں سنے. خدا کا واسطہ ذرا اونچا بولو ورنہ حسین حضور کی پشت سے نہ اترے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ جن کی تربیت گودے بطول میں ہوئی، جن کی رگ رگ میں خون علی، جن کے ہاتھ میں مصطفیٰ نے ہاتھ دے کے چلایا، جنہیں مصطفیٰ نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا، جو حضور اللہ اکبر حضور سواری اور وہ سوار بنے. میرے نبی مرکب ہوں اور حسنین راکب ہوں. صدیق اکبر کہیں آقا مجھے دے دیں میں شہزادوں کو اٹھا لوں. فرمایا دیکھ لو ان کی عظمت، ان کی شان، ان کا مقام کہ ان کی سواری کتنی اچھی ہے، انہیں مصطفیٰ ہی اٹھائے گا. آئے ہائے. آج حسین 72 کی تسبیح جو پوری کروا رہے تھے اس میں راز تھا. میدان کربلا کے اندر حسین نے خدا کی قسم صبر و شکر، تحمل و برداشت اور استقلال و استقامت کے آپ نے وہ عظیم جوہر دکھائے، وہ عظیم جوہر دکھائے کہ چشم فلک بھی حیران تھی. گردوں سے فرشتے اتر اتر کر دیکھ رہے تھے یہ کس کا لاڈلا ہے کہ آج میدان کربلا میں اتنی عظیم قربانی پیش کر رہا ہے کہ جوان بیٹا علی اکبر بھی قربان کر دیتا ہے، ننھا علی اصغر بھی قربان کر دیتا ہے، مگر ماتھے پہ شکن نہیں آتی، پھر بھی کہتا ہے مولا راضی ہے. روایات کے اندر آتا ہے جب آخری امام علی مقام میں خود آپ نے تلوار ذوالفقار، تلوار حیدری ہاتھ میں لی نا اور آگے بڑھے. امام علی مقام کہتے ہیں ہزاروں میں تھے وہ یزیدی، ہزاروں میں، اور اکیلا علی کا لخت جگر، بطول کا لاڈلا، اکیلا جگر گوش مصطفیٰ ذوالفقار حیدری ہاتھ میں لے کر ہزاروں یزیدیوں کے پیچھے دوڑے اور انہیں جہنم رسید کیا. روایات میں آتا ہے یزیدیوں نے کہا کہ ہزاروں جہنم رسید ہو گئے، یہ مرتے جا رہے ہیں، جہنم رسید ہوتے جا رہے ہیں، اکیلا یہ پیچھے ایسے دوڑ رہا ہے جیسے شیر گیدڑوں کے پیچھے دوڑتا ہے، اور یزیدی گیدڑوں کی طرح بھاگ رہے تھے، حسین شیر کی طرح دوڑ رہا تھا. 3 دن کا چوتھا دن ہے، 4 دن کا پیاسا، وہ امام علی مقام کہ پانی کا ایک قطرہ بھی جن کے حلق سے نیچے نہیں اترا تھا. اللہ اکبر. اتنے دن کا پیاسا حسین دوڑتا جا رہا ہے. کئی یزیدیوں کو فی النار و سقر کیا، جہنم رسید کیا. یزیدیوں نے کہا
حسین نماز کا عادی ہے، ذرا آذان پڑھو، ہو سکتا ہے حسین کی تلوار رک جائے۔ آذان پڑھو، ہو سکتا ہے حسین کی تلوار رک جائے۔ یزیدیوں کے لشکر سے آذان کی آواز آئی، حسین کی تلوار رک گئی۔ حسین نے اوپر دیکھا، کہا مولا راضی ہے، حسین تیری آذان بچانے آیا تھا، تیری آذان بچ گئی ہے، حسین قربان ہو رہا ہے۔ حسین تیری آذان بچانے آیا تھا، مولا تیری آذان بچ گئی ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت سیدہ شہزادی کونین لخت جگر مصطفیٰ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کسی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، بیٹا رک جا۔ آپ نے پلٹ کر دیکھا تو ماں فاطمہ الزہرا تھی۔ فرمایا کہ بیٹا تیری قربانی قبول ہو گئی ہے، تجھ پر تیرا خدا بھی راضی ہے، نانا مصطفیٰ بھی راضی ہے، بابا علی بھی راضی ہے، تیری ماں فاطمہ الزہرا بھی راضی ہے، بیٹا بس کر۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام جب ذوالجناح پر سوار ہوئے نا، اکیلے تھے، آپ نے ذوالجناح کو ایڑ لگائی مگر وہ چلتا نہیں ہے۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا 4 سال کی معصومہ حضرت امام علی مقام کے لخت جگر گھوڑے کے قدموں کو پکڑ کے بیٹھی ہے۔ امام علی مقام ایڑی لگاتے ہیں مگر وہ چلتا نہیں ہے، ایڑ لگاتے ہیں مگر وہ چلتا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا گھوڑے کیوں نہیں چلتا، ذوالجناح کیوں نہیں چلتا؟ کہ آج حسین کو قربانی سے روکنا چاہتا ہے، حسین کو آج خدا کے امتحان میں ناکام کرنا چاہتا ہے، چل تو صحیح۔ ذوالجناح نیچے کو منہ کرتا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے دیکھا تو آپ کی 4 سال کی معصومہ گھوڑے کے پاؤں پکڑ کے بیٹھی ہے اور توتلی زبان سے کہہ رہی ہے، اے ذوالجناح آگے نہ چلنا، میرے بابا کو ادھر نہ لے جانا۔ علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، بھائی علی اصغر گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، عباس گئے واپس نہیں آئے۔ اے ذوالجناح آگے نہ چلنا، میرے بابا کو نہ لے جانا، 3 دن سے ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے، آج تو میرے بابا کو لے گیا تو آج زبان کون چسائے گا، آج مجھے زبان کون چسائے گا، آج میری پیاس کون بجھائے گا۔ امام علی مقام نیچے اترے، اپنی شہزادی لخت جگر سیدہ سکینہ کو سینے سے لگایا اور حضرت سیدہ زینب کے حوالے کیا۔ فرمایا کہ بہن میری لخت جگر کو لے لے، کہیں یہ میری قربانی میں آڑے نہ آ جائے۔ حضرات گرامی، یہ اہل بیت پر ظلم و ستم کی لازوال داستان ہے۔ میں کہتا ہوں بدبخت ہیں وہ لوگ جو یہ فیصلہ کرنے چلے جاتے ہیں یزید حق پر تھا یا باطل پر۔ او نادانو، حسین پیدا ہوا، حسین کو ہاتھوں میں لے کر مصطفیٰ نے آنسو بہائے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں کربلا کی مٹی پیش کی گئی، مصطفیٰ نے آنسو بہائے۔ میرے آقا حسین کی شہادت کو یاد کرتے، واقعہ کربلا کی یاد آتی، میرے آقا روتے آنسو بہاتے۔ ارے بتاؤ، یزید کی تلوار پر مصطفیٰ کے آنسو گرے ہیں یا حسین کے خون پر مصطفیٰ کے آنسو گرے ہیں؟ ارے مصطفیٰ نے تو بتا دیا تھا میرا دھڑا کون سا ہے، میرا دھڑا یزید والوں کا نہیں، میرا دھڑا حسین والوں کا ہے۔ میں مصطفیٰ انہی کے ساتھ ہوں، فرمایا جن کے ساتھ حسین ہے۔ ذرا ہوش کے ناخن لو، آج فیصلہ کرنے چلے ہو، او بدبختوں کہیں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤ۔ مصطفیٰ نے 1400 سال پہلے فیصلہ کر دیا تھا، دھڑا وہی ہے مصطفیٰ والا جو حسین والا ہے، جو حسین والا، جو حسینی ہے، اونچا بولے، جو حسین والا ہے، یزید والا نہیں۔ اٹھاؤ نا، روایات کے اندر آتا ہے حضور نے فرمایا جس نے میری اہل بیت کا حق نہ پہچانا، میری اہل بیت کے ساتھ محبت نہ کی، حق نہ پہچانا، حضور نے فرمایا وہ 3 میں سے 1 ضرور ہوگا، 3 میں سے 1 ضرور ہوگا۔ سن لو ذرا، پھر کسوٹی حضور نے دی ہے، شاید کوئی بعد میں کہے ملا ملوانا کے پتہ نہیں کہاں سے حدیث بیان کر دی۔ اٹھاؤ المعجم الکبیر امام طبرانی کی، مجمع الزبید ابن حجر مکی ہیثمی کی، اٹھاؤ سنن بیہقی، سنن دارمی، کوئی ٹاٹے پر کے تھوڑی پڑے ہوئے ہیں، حدیث کی مستند ترین کتابیں بخاری سے بھی پہلے لکھی گئی، سنن دارقطنی اٹھاؤ، علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا، حضور نے فرمایا جو میری اہل بیت کا حق نہ پہچانے وہ 3 میں سے 1 ہے، یا منافق ہے، یا ولد الحرام ہے، یا حیضی کا بچہ ہے۔
کیا فرمایا؟ یا وہ منافق ہے، یا ولد الحرام ہے، یا حیضی کا بچہ ہے۔ میرے نبی نے پہلے فرما دیا تھا، اور حضور نے فرمایا جو علی سے محبت نہ کرے، فرمایا وہ بھی انہی تین میں سے ایک ہے۔ پھر اور روایت میں حضور نے فرمایا اس کا نسب صحیح نہیں ہے، اس کے نسب میں خطا ہے جو علی سے محبت نہ کرے۔ اور روایت میں فرمایا فلیس منا، جو علی سے پیار نہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات گرامی، پھر آپ اندازہ خود فرما لیں، پھر یزید کی طرف جانے کی کوشش کرنا اور کسی پروفیسر، خطیب، مولوی، مفتی، عالم، شیخ، پیر کی بات کو خاطر میں نہ لاؤ۔ مصطفیٰ نے جو فیصلہ دے دیا اسی کو سر آنکھوں پر رکھو اگر دین و ایمان بچانا ہے۔ آج بڑے پروفیسر بیٹھ کر تبصرے کرتے ہیں، جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، یہ عقلی دلیلیں نہیں چلیں گی۔ عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، حضور کا فرمان آ گیا تو عقل کو اور سر کو جھکا دینا پڑے گا۔ حضور کے فرمان کے سامنے کوئی منطق شنطق نہیں چلتی۔ ہاں ہم یہی کہتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے کہ ہم حسینی ہیں، قیامت کے دن ہمارا حشر حسین کے ساتھ ہو۔ تم اگر یزید کے حامی ہو، ہم دعا کرتے ہیں اور تہجد میں بھی دعا کریں گے خدا تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے اور ہمارا حشر حسین کے ساتھ کرے، مگر حسین سے محبت کرو، حسین سے پیار کرو، اس لیے کہ حقہ کے بنا لا الہ حسب حسین، حسین لا الہ الا اللہ کی اساس و بنیاد ہے۔ دعا ہے اللہ پاک حضور کے فرامین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔